سورۃ الماعون یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی ایک صورت ہے۔ 114 صورتوں میں سے اس کا نمبر 107 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 17 ہے۔ سورۃ الماعون کے 3 نام ہیں جو زیادہ فیمس اور مشہور ہیں۔ ایک نام تو ماعون ہے۔ ماعون استعمال کی چیزوں کو عربی میں ماعون کہتے ہیں۔ انسان گھر میں یا باہر جو روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں، برتن ہیں، سواری ہے، گاڑی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں ماعون۔ یہ نام اور لفظ اس سورت کے آخری آیت میں آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الماعون رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا ایک اور نام ہے سورۃ الدین، دین والی سورت، چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین۔ اس سورت کا تیسرا نام عام طور پہ اکثر لوگ بول دیتے ہیں ارأیت الذی۔ کون سی سورت؟ ارأیت الذی۔ آپ کون سی سورت پڑھ رہے ہیں؟ میں ارأیت الذی سورت پڑھ رہا ہوں، یعنی کہ پہلے 2 لفظوں کو نام دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 نام اکثر اس سورت پر بولے جاتے ہیں، اور اس سورت کے اندر 7 آیات ہیں۔ پورے قرآن میں 2 صورتیں ایسی ہیں جن کی 7 آیتیں ہیں۔ ایک سورت فاتحہ، اس کی 7 آیتیں ہیں، اور ایک سورۃ الماعون، اس کی بھی 7 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان 7 آیتوں والی دونوں صورتوں میں کچھ انسین سا ایک کنیکشن رکھا ہے، لنک رکھا ہے، تعلق رکھا ہے۔ وہ سورت فاتحہ جس میں 7 آیتیں ہیں، وہ مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے، کیونکہ یہ واحد صورت ہے سورت فاتحہ جو ایک دفعہ مکہ میں نازل ہوئی اور ایک دفعہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اسی طرح سورۃ الماعون، اس کے بارے میں بھی ایک قول اسکالرز کا یہ ہے کہ یہ مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے، لیکن کس اینگل اور کس پوائنٹ کے اعتبار سے کہ اس کی پہلی 3 آیتیں مکہ میں نازل ہوئی تھیں ایک کافر کے بارے میں، اور دوسری 4 آیتیں سیکنڈ پارٹ یہ مدینہ میں نازل ہوا تھا ایک منافق عبداللہ بن ابی کے بارے میں۔ تو اس اعتبار سے اس سورت کا ایک حصہ مکی ہوا اور ایک حصہ مدنی ہوا۔ سورت فاتحہ بھی مکی ہے اور مدنی بھی ہے، اور ایک قول کے مطابق سورت الماعون مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ اسی طرح دیکھیے کہ سورت فاتحہ کے اندر ایک آیت ہے مالک یوم الدین، یوم حساب، یوم قیامت، روز جزا کا مالک۔ سیم یہی لفظ اور یہی مطلب اس صورت میں بھی بیان کیا گیا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو حساب، جزا، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ ایک مناسبت ہے جو اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ اصل حکمتیں، حقیقتیں تو حکمتوں اور حقیقتوں کا خالق جانتا ہے، بندے تو اپنی محدود علم اور معلومات کے مطابق ہی بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو دین کی تکذیب کرتا ہے؟ ذرا اس آیت کا پہلا حرف دیکھیے، پہلا لیٹر دیکھیے، حمزہ ہے، رأیتا۔ رأیتا تو فعل ہے نا، آپ نے دیکھا ہے، وہ تو ورب ہے۔ حمزہ ہے، یہ استفہام کا ہے، کوشچننگ کے لیے آیا ہے، سوال کرنے کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے، جیسے انگلش میں کہتے ہیں وٹ
ہاؤ، وین، اس طرح کے ورڈ یوز کیے جاتے ہیں۔ عربی کے اندر بھی حروف استفہام ہوتے ہیں، سوال پوچھنے کے لیے، کوئی بات پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے جو حروف اور الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف استفہام، حروف سوال کرنے والے جن کے ذریعے سوال کیا ہے۔ ان میں سے ایک ہے حمزہ، آ کیا، اس کا مطلب ہے واٹ کیا۔ 114 صورتوں میں سے 3 صورتیں ایسی ہیں جو کہ سوال سے شروع ہو رہی ہیں۔ 114 صورتوں میں سے 3 صورتیں ایسی ہیں جو حمزہ استفہام، یعنی اس حرف استفہام، حمزہ جو کہ سوال کرنے کے لیے، اس سے شروع ہو رہی ہیں۔ علم نشرح، علم نشرح، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا ہے؟ دوسری صورت علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، علم تر کیف فعل ربک، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ سوال ہے، وٹ کیا۔ تیسری صورت جو آج کے خطبے کا موضوع ہے، کیا رأیتا، آپ نے دیکھا، الذی، اس شخص کو، یکذب، جھٹلاتا ہے، تکذیب کرتا ہے، بالدین، دین کو۔ دین کا لٹرل میننگ، لفظی معنی کچھ اور ہے اور بطور ٹرم اور اصطلاح کے معنی کچھ اور ہے۔ دونوں معنی قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ دین کا لفظی معنی ہوتا ہے جزا، بدلہ، لین دین، عدلہ بدلہ، نیکی کا بدلہ نیکی، برائی کا بدلہ برائی، کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس لیے قیامت کے دن کو قرآن نے ایک نام دیا ہے۔ قرآن پاک میں قیامت کے دن کے بہت سارے نام ہیں، ایک نام قیامت کے دن کا قرآن میں کیا ہے؟ یوم الدین، دین کا دن۔ دین مین اسلام نہیں، سسٹم نہیں، قانون نہیں، دین مین جزا کا دن، حساب کا دن، بدلے کا دن، مالک یوم الدین، دین کے دن کا مالک۔ کیا مطلب؟ جزا کے دن کا مالک، حساب کے دن کا مالک، حساب و کتاب کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک۔ وہاں پر دین لفظی معنی میں ہے، اور سورۃ الماعون کی پہلی آیت میں یکذب بالدین، یہاں پر بھی دین لفظی معنی میں ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا ہے یکذب بالدین، جو جزا، سزا، حساب کتاب اور قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، نہیں مانتا ہے؟ یہاں پر لفظی معنی میں ہے۔ اور سورۃ ماعون کے بعد سورۃ کوثر ہے، اور سورۃ کوثر کے بعد کون سی سورت ہے؟ سورۃ الکافرون۔ سورۃ الکافرون میں یہی لفظ دین کا آیا ہے، لکم دینکم ولی دین، لیکن وہاں پر لفظی معنی نہیں ہے، تمہارے لیے تمہاری قیامت، میرے لیے میری قیامت، لفظی معنی نہیں ہے۔ وہاں پر دین کا معنی ہے اصطلاحی ہے، قانون، نظام، اسلام، مذہب، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرے دین ہے۔ وہاں پر لفظی معنی نہیں کریں گے۔ سورۃ کافرون کے بعد سورۃ النصر آئی ہے، سورۃ النصر میں بھی یہ لفظ آیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ سورۃ النصر میں جو دین کا لفظ آیا ہے، لٹرل میننگ نہیں ہے، لفظی معنی نہیں ہے، اصطلاحی، یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ اللہ کے دین میں، سسٹم میں، نظام میں، قانون میں، اسلام میں فوج در فوج، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ داخل ہوں گے۔ تو دین کا قرآن پاک میں ایک لفظی معنی ہے قیامت کا دن، جزا کا دن، بدلے کا دن، حساب و کتاب کا دن۔ سورۃ فاتحہ میں جو لفظ دین آیا ہے وہاں پر لفظی معنی قیامت کا دن۔ سورۃ الماعون میں جو دین کا لفظ آیا ہے وہاں پر لفظی معنی۔
آپ تھوڑا سا ماشاءاللہ سارے سمجھدار باشعور لوگ بیٹھے ہیں، اگر ڈکشنری کو سامنے رکھا جائے، کسی بھی لینگویج کی جو ڈکشنری ہے، عربی ڈکشنری کو سامنے رکھ لو قرآن کا ترجمہ سمجھنے کے لیے، جہاں پر لفظی معنی دین کا ہے وہاں پر آپ اصطلاحی معنی نہیں کر سکتے، جہاں پر اصطلاحی معنی ہے وہاں پر لفظی نہیں کر سکتے۔ ڈکشنری تو آپ کو لٹرل میننگ بتائے گی نا، وربلی میننگ بتا دے گی، لفظی معنی بتا دے گی۔ ڈکشنری کیا بتائے گی کہ یہاں پر اصطلاحی ہے وہاں پر لفظی ہے۔ لکم دینکم ولی دین، میرے حضور فرما رہے ہیں تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہاں پر لفظی معنی مراد نہیں، اگر لفظی کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں وہ گروہ در گروہ داخل ہو جائیں گے۔ یہاں پر دین سے مراد لفظی معنی نہیں۔ اور ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو انکار کرتا ہے دین کا؟ کیا مطلب؟ قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کہتا ہے یا اللہ، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ اس فرمان کی جو ہے وہ تفسیر خود ارشاد فرمائی ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں کسی نے پیدا نہیں کیا، ہم خود پیدا ہو گئے، ہمیں کوئی موت نہیں دیتا ہے، ہمیں خود ہی موت آ جاتی ہے۔ اور یہ جو سب چل رہا ہے یہ زمانہ اور وقت چلا رہا ہے، کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے، یہ خود بخود چل رہا ہے، زمانہ چلا رہا ہے، وقت چلا رہا ہے، موت بھی خود بخود آ جاتی ہے، کوئی دیتا نہیں ہے، زندگی پیدائش تخلیق بھی خود بخود ہو جاتی ہے، کوئی دیتا نہیں ہے۔ یہ لوگوں کا نظریہ ہے قیامت کا، یہ ہے جھٹلانا، یہ ہے یکذب بالدین۔ لوگ سمجھتے ہیں بس اے جان میٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، یہاں عیاشیاں کر لو، عیش و عشرت کر لو، آگے مرنے کے بعد کوئی آج تک زندہ ہوئے ہے؟ کوئی مرنے کے بعد دوبارہ کوئی اٹھا ہے؟ بس یہ ایسے مذہبی لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور یہ بس فیبریکیٹڈ اور محض وہم اور تخیلاتی اور خیالاتی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے فری چھوڑ دیا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا کیا کرتے رہے، کہاں گئے، کہاں خرچ کیا، کہاں کمایا، کہاں صرف کیا، کیا کیا، پوچھا نہیں جائے گا؟ پوچھا جائے گا۔ قرآن بھرا پڑا ہے حساب یوم آخرت کے بارے میں، پوچھا جائے گا سب سے۔ اے قرآن پڑھنے والے، سب سے پہلے مخاطب قرآن کے تو حضور ہے نا، پھر حضور کے وسیلہ سے قیامت تک ہر آنے والا انسان اور کلمہ کو قرآن کا اور اللہ کے کلام کا مخاطب ہے۔ اے قرآن پڑھنے والے، کیا آپ نے وہ شخص دیکھا ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے؟ سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے دو علامتیں بتائی ہیں، اگلی دو آیتوں میں دو نشانیاں بتائی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو قیامت کا انکار کرتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہونا ہے، کوئی قیامت نہیں، کوئی سزا جزا نہیں، یہی جہان ہے سب۔ جو بندہ کا دل میں یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے نا، اس کے کام کیسے ہوتے ہیں؟ پہلا کام اس کا کیا ہوتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، ایسا شخص یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یدعو کا مطلب ہوتا ہے دھکے دینا۔ اللہ تعالیٰ کی جو معاشرے میں کمزور مخلوق ہے، اس میں سب سے زیادہ کمزور مخلوق یتیم ہے۔ انسان غریب بھی ہو لیکن اس کے اوپر باپ کا سایہ قائم ہو، اس کے لیے اتنا سہارا بھی کافی ہوتا ہے۔ گھر میں بیٹھا ہوا بھوکھا بیٹا یا بیٹی، لیکن اس کے سر پر ایک باپ کا، ماں کا، والدین کا اگر سایہ قائم ہے، اس کے جینے کے لیے یہی کافی ہوتا ہے۔ پیٹ تو بھر جائے گا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن والدین کی شفقت اور سہارے والی چھاتی ہی اگر آپ کے سر پہ قائم نہیں ہے۔ سب سے زیادہ معاشرے میں جو کمزور مخلوق ہے وہ ہے جو ابھی بالغ نہیں، نابالغ ہے اور باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ یتیم کی ڈیفینیشن کیا ہے شرعی طور پر؟ یتیم اس کو کہتے ہیں جو بچہ یا بچی ابھی نابالغ ہے اور اس کا باپ فوت ہو جائے،
ماں کے فوت ہونے کو یتیم نہیں کہتے شرعی طور پر، باپ فوت ہو جائے تو اس کو یتیم کہتے ہیں، لیکن جس کا باپ فوت ہوا ہے وہ نابالغ ہو، اگر وہ بالغ ہے اور اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو بھی شرعی طور پر یتیم نہیں کہیں گے۔ ایک ویسے معلومات کے طور پر میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں، جانوروں میں اس جانور کو یتیم کہتے ہیں جس کی ماں فوت ہو جائے، انسانوں میں اس انسان کو یتیم کہتے ہیں شرعی طور پر جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ ابھی نابالغ ہو، اگر بالغ ہے پھر باپ فوت ہو جائے اس کو یتیم نہیں کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں جس یتیم کی بارے میں احکامات، فضیلتیں، ترغیب آئی ہے وہ یہ یتیم ہے جو نابالغ ہے اور اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے بلوغت سے پہلے پہلے۔ اللہ فرماتا ہے جس شخص کے دل میں قیامت کا ایمان نہیں، حساب کتاب کا کوئی اس کے ذہن میں عقیدہ نظریہ نہیں، وہ کام اس طرح کے کرتا ہے کہ معاشرے میں سب سے زیادہ جو مخلوق کمزور ہے، یتیم ہے، ایک تو وہ بیچارہ نابالغ ہے، اس کی سمجھ بھی بالغ نہیں، اس کی جسامت اور باڈی بھی بالغ نہیں، کچھ کما نہیں سکتا، کچھ سوچ نہیں سکتا، اور اوپر سے جس نے سوچ دینی تھی، جس نے اس کی جسمانی سہارا بننا تھا، وہ سہارا بھی نہیں ہے، وہ باپ بھی نہیں، انتہائی کمزور مخلوق ہے، اور وہ اس کے مال کو پڑ جاتا ہے، دھکے دیتا ہے۔ دھکے دینے کا کیا مطلب ہے؟ دو مطلب ہے۔ نمبر ایک، یتیم کی عزت نہیں کرتا ہے، جس طرح اپنی سکی اولاد کی وہ ریسپیکٹ کرتا ہے، وہ یتیم کی ریسپیکٹ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ کھلانا پلانا، اس کو پہنانا، اس کی پرورش کرنا، تربیت کرنا، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی تکریم نہیں کر رہے، اس کی عزت نہیں کر رہے، اس کی ریسپیکٹ نہیں کرتے، آپ کے دل دماغ میں اس بچے یتیم کی ریسپیکٹ اتنی نہیں جتنی کہ آپ کے اپنی سکی اور حقیقی بچوں کی، بے شک آپ پرورش کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سورۃ البلد میں اللہ رب العزت نے یہی پوائنٹ ریز کیا اور ارشاد فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے ہو، مسئلہ یہ ہے کہ تم اس کی تکریم نہیں کرتے ہو۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ الیتیم یحسن الیہ، آسمان کی چھت کے نیچے جتنے بھی گھر ہیں ان گھروں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی پرورش ہو لیکن اس کی پرورش کے ساتھ ساتھ اس سے اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ شر بیت فی المسلمین بیت فیہ الیتیم یسعی الیہ، آسمان کی چھت کے نیچے جتنے گھر ہیں ان گھروں میں سے بدترین گھر اس مسلمان کا ہے جس کے گھر میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ یدو الیتیم کا ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یدو الیتیم، یتیم کو دھکے دینے کا یہ ہے کہ اس کی جائیداد ہے، اس کا حق ہے، اس کا مال ہے، وہ اس کو نہیں دیا جاتا ہے، اس کو اس سے فارغ کر دیا جاتا ہے، غصب کر لیا جاتا ہے، مختلف ہتھ کنڈوں سے اپنے قبضے میں کر لیا جاتا ہے اور اس بیچارے کو لاچار اور لاوارث چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ید الیتیم کا دوسرا مطلب ہے کہ اس کو حق نہ دینا۔ اللہ اکبر، پورے قرآن پاک میں 23 آیات، 23 آیات ایسی ہیں پورے قرآن میں جس میں اللہ نے صرف یتیم کی بات کی ہے۔ دیکھو ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، دیکھو آپ میں سے جو شخص یتیم کا مال نہ حق کھا رہا ہے مت سمجھے کہ وہ اپنے پیٹ میں مال ڈال رہا ہے، وہ تو اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہا ہے۔ تو اللہ کا قرآن ہے، اور بھی اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جن میں یتیم کے خصوصاً حکم دیا گیا ہے عزت کرو، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کی پرورش میں کمی نہ کرو، حق نہ مارو، اس کا حق اس کو دو۔ ایک کمزور مخلوق ہے، سر پہ سہارا نہیں، سوچ نہیں سکتا ہے، کچھ کما نہیں سکتا ہے،
اگر تمہیں زندگی میں اس کا وارث بننا یا اس کی پرورش کرنے کی توفیق ملی ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا وقافر الیتیم، ہاکذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور دو انگلیاں، شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ کو ایسے ملایا، اور آپ نے فرمایا انا وقافل الیتیم، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، لہو ولے غیرہی، چاہے وہ یتیم اس کا اپنا ہو، چاہے وہ اس کا اپنا نہ ہو، رشتہ دار نہ ہو، کہیں اور سے ہو یتیم اور اس کی پرورش کرنے والا، فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ ایسے قریب ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہے۔ جنت کی بشارت بھی دی یتیم کی پرورش پر، اور اپنا قرب اور اپنے قریب ہونے کی بشارت بھی دی اور ضمانت دی۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو حساب و کتاب اور قیامت کے دن کو نہیں مانتا؟ اس کی ایک علامت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ مخلوق میں سے سب سے کمزور بندے کو کا حق مارنا بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اس کو پتہ ہے مجھ سے کس نے پوچھنا ہے، کھا پی گیا، لوٹ مار کر گیا، کون سا حساب ہونا ہے، کون سا قیامت ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا کیا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے پر خود تو نہیں کھلاتا، اتنا بخیل اور کنجوس ہے، خود بھی نہیں کھلاتا، اور اگر کوئی کھلائے کوئی کھلا سکتا ہے تو اس کو ترغیب بھی نہیں دیتا، اس سے بات بھی نہیں کرتا۔ وہ بات تو اس لیے نہیں کرتا، ترغیب اس لیے نہیں کرتا، اگر میں نے کسی کو کہا کہ یار غریبوں کو، ناداروں کو، مسکینوں کو کھانا کھلایا کر، تو وہ آگے سے کہے گا آپ خود تو کھلاتے نہیں، ہمیں آپ تبلیغیں کر رہے ہیں، اس لیے وہ کسی کو کہتا ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کھلایا کرو۔ اللہ فرماتا ہے جس دل میں قیامت اور حساب و کتاب کا ایمان ہوتا ہے وہ خود بھی محتاجوں کو کھلاتا ہے اور لوگوں کو بھی ترغیب دیتا ہے کہ کھلایا کرو، اور جو قیامت پر یقین اور ایمان نہیں رکھتا، یکذب بالدین کرتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر کسی کو کہتا ہی نہیں ہے، ترغیب بھی نہیں دیتا، خود بھی نہیں کھلاتا اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ نہیں کہتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بخل اسلام کا اندر بیان کرتا ہے ایک بہت بڑا ایسا عیب ہے، برائی ہے جس کی اسلام مذمت کرتا ہے۔ کسی کو کچھ نہ دینا، محتاجوں، غریبوں، ناداروں پر کوئی خرچ نہ کرنا، اس کو بخیل کہتے ہیں، بخل کہتے ہیں، کنجوسی کہتے ہیں۔ اور ایک اس سے اوپر درجہ ہے کہ خود کچھ نہیں دیتا اور کوئی دے تو اس کو اچھا نہیں لگتا۔ ایسے بھی بستے ہیں یہاں لوگ ہماری نظروں میں، مشاہدوں میں، معاشرے میں، خود نہیں دیتا ہے، کوئی دے تو پھر بھی اچھا نہیں لگتا ہے، سڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، اندر اندر کڑتا رہتا ہے، کیوں اس کو دے رہے ہیں، کیوں اس کو کھلا رہے ہیں، کیوں اس کی مدد کر رہے ہیں، کیوں اس کے ساتھ جو ہے وہ ہیلپ کر رہے ہیں۔ یہ اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے۔ یہی درجہ اللہ نے قرآن پاک میں کچھ اس انداز میں بیان فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانا کے حوالے سے وہ کسی کو کوئی کہتا ہی نہیں، ترغیب بھی نہیں دیتا ہے، یہ اس سے بڑا درجہ ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا ای الاسلام خیر، یا رسول اللہ اسلام تو سب کے پاس ہے، کلمہ تو سب کے پاس ہے، لیکن یہ بتائیے کہ کس کا اسلام بہتر ہے، کس کا کلمہ بہتر ہے؟ میرے حضور نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا جس کے پاس یہ دو باتیں ہیں اس کا اسلام سب سے بہتر ہے، اس کا کلمہ سب سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ، فرمایا کھانا کھلانا بھوکھوں کو اور جس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو سلام کرنا، یہ دو عادتیں جس بندے میں جتنی زیادہ ہوتی ہیں اس بندے کا اسلام اتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو پیارا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ دہر میں ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جنتی لوگوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں۔ ربیع الثانی کی نسبت کے حوالے سے حضور سیدنا
شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے نزدیک افضل الاعمال اطعام الطعام، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، سب سے افضل کام کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے لو کانت بیدی الدنیا فوتم الجیاع، اگر اللہ ساری دنیا میرے ہاتھ میں دے دے تو میں کیا کروں گا؟ آپ سوچیں آپ کیا کریں گے؟ اللہ ساری دنیا آپ کو دے دے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ ساری دنیا میرے ہاتھ میں دے دے فَأُطْعِمُ الْجِيَاعَ، میں اللہ کے بھوکے بندوں میں ساری دنیا تقسیم کر دوں گا۔ میں اللہ کے بھوکے بندوں اور بھوکی مخلوق کو وہ ساری دنیا کھلا دوں گا۔ آپ کے پاس کوئی نذرانہ لے کر آتا، کوئی خدمت لے کر آتا، آپ ہاتھ نہیں لگاتے تھے، آپ فرماتے تھے وہ مصلے کے نیچے رکھ دو۔ شام میں اپنے خادم کو فرماتے میرے جاؤ مصلے کے نیچے جتنا سونا چاندی پیسہ درم دینار پڑا ہے اٹھاؤ اور فلاں دکان والے کو دے آؤ، فلاں روٹیوں والوں کے دے آؤ، فلاں راشن والے کو دے آؤ۔ ہم پورے مہینے میں اس سے روٹیاں، راشن، آٹا، سامان لیتے رہتے ہیں جو سارا مہینہ اللہ کے غریب مخلوق اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں، سارا اٹھاؤ اور ان کو جا کے دے آؤ۔ اور حقیقت میں نذرانے کا تصور ہی یہی ہے کہ وہ امیروں سے لیتا ہے اور غریبوں کو دیتا ہے، وہ مالداروں سے لیتا ہے اور بھوکوں کو کھلاتا ہے۔ آج کا پیر تو غریب و امیر و ساروں سے اپنی جیب بھرتا جا رہا ہے۔ یہ پیران پیر کی بات کر رہا ہوں۔ اور آخر میں ان 3 آیتوں کا خلاصہ ایک حدیث میں عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور بندہ آیا اور کہنے لگا، شکایت کی، اور شکایت کیا کی؟ یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، اور دل کی سختی اللہ کے دنیا میں سزاؤں میں سے ایک سزا ہے، یاد رکھنا، گناہوں کی دنیاوی سزائیں، گناہوں کی دنیاوی سزاؤں میں سے ایک سزا بندے کا دل سخت ہو جائے۔ اور دل کے سخت ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان کو برائیاں اور گناہ اچھے لگتے ہیں، اور اگر اس کو کوئی سمجھائے، اس کی کوئی تنبیہ کرے، اصلاح کرے تو اس کو سمجھانا برا لگتا ہے، اس کو سوری کرنا اچھا نہیں لگتا، گناہوں میں لذت محسوس کرتا ہے۔ یہ دل کے سختی کی علامت ہے۔ ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا ہے، کوئی علاج بتاؤ۔ میرے حضور نے اس کو 2 کام بتائے، اللہ اکبر۔ اب وہ جو 2 کام دل کی نرمی کے لیے حضور نے بتائے، دل کی سختی دور کرنے کے لیے، وہ دونوں کام سورۃ الماعون کی دونوں آیتوں والے۔ کون سے؟ یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، دونوں کو حضور نے جمع فرما دی۔ آپ نے فرمایا چھوٹا سا وظیفہ ہے، معمولی سا، ایسا کیا کر، امسا راس الیتیم، محبت اور شفقت کے ساتھ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر، اگر کچھ کھلا نہیں سکتا ہے، کچھ دے نہیں سکتا ہے تو محبت اور شفقت کے ساتھ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر۔ اور نمبر 2 وطعم المسکین، کوئی غریب بھوکا مل جائے تو اس کو کھانا کھلایا کر، اس کی برکت سے اللہ تیرے دل کو نرم فرما دے گا، تیرے دل کی سختی کو دور کر دے گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ دل کی سختی دور ہوتی ہے یتیم کے سر پر محبت اور شفقت کا ہاتھ پھیرنے سے، اور اگر بندہ یہی ہاتھ یتیم کے مال پہ پھیر دے، لوٹ لے، کھا جائے، جو ہمارے معاشرے میں ہے، تو پھر بتاؤ اس کے دل میں کہاں ایمان رہ جائے گا، کتنی سختی آ جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کو کتنا ناپسند ہوگا۔ کھلانا غریبوں مسکینوں کو دینا جتنا اللہ رسول کو پسند ہے، اتنا ان سے چھیننا بھی تو اتنا ان کو ناپسند ہے۔ یہ بھی تو اپنے ذہن میں رکھو نا۔ جس اسلام میں لوگوں کو کھلانا، لوگوں کو دینا پسند ہے، اس اسلام میں لوگوں کا مال چھیننا بھی تو ناپسند، اتنا ہی ناپسند کیا جاتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، اگر کسی بھوکے کے پیٹ میں آپ کے ہاتھ سے لقمہ جاتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، حضور جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی غریب کے ہاتھ سے لقمہ آپ چھین لیتے ہیں، کسی غریب کی کمائی آپ چھین لیتے ہیں، تو پھر آپ بتائیے عرش کا رب
اور فرش کے نبی کتنا آپ سے ناراض ہوتے ہیں اور کتنا آپ دوزخ کے قریب چلے جاتے ہیں اور جنت سے دور ہو جاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ میرے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ہر بندہ دعا کرتا ہے، لیکن میرے رب نے بڑا پیارا ایک کلمہ ارشاد فرمایا 20ویں پارے کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أَحْتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو لوگوں کو دیتا ہے ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور جو بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، جو روک کے رکھتا ہے، نہیں دیتا ہے، پھر وہ روک کے اس لیے رکھا تھا کہ میرے پاس زیادہ ہو جائے گا، آسائش کے ساتھ زندگی گزاروں گا، اللہ فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے دشواریاں پیدا کر دیتے ہیں، ہم اس کے لیے تنگیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کے پاس مال ہوتا ہے لیکن پریشانیاں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں، اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں دیتا رہا، بھلے اس کا مال بظاہر کم ہو گیا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، لیکن ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرمائے اور تنگیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔